ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج مارکیٹس ود عمران سلطان۔ سب سے پہلے جائزہ لیں گے پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کی آج کی مارکیٹ ایکٹیویٹیز کا۔ 286 پوائنٹس آج بھی انڈیکس نے لوز کیے، 43,419 پہ 100 انڈیکس وچ از بینچ مارک انڈیکس پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کا آج کلوز ہوا۔ کل 351 کمپنیز آج ایکٹیو نظر آئیں، جس میں 106 کمپنیز پازیٹیو، 226 نیگیٹو اور 19 کمپنیز ان چینج رہیں۔ آج کی مارکیٹ کا والیوم 162 ملین شیئرز، اندر لیک لسٹر پرفارمنس انڈیکس کی، جس پہ مارکیٹ نے بہت کم پارٹیسپیشن کیا۔ انویسٹرز نے آج ایکسچینج والیوم 7 ارب اور 14 کروڑ روپے مالیت کے شیئرز ٹریڈ ہوئے۔ آج کی پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کے بعد ذرا جائزہ لیتے ہیں KHI اسٹاکس کا اور جاننا چاہیں گے کہ برنڈیکس BR100 انڈیکس جو کہ مارکیٹ کو زیادہ صحیح طور پہ ریلیونٹ کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ برنڈیکس میں بھی آج تقریباً 38 پوائنٹس کی کمی، 38.41 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی اور برنڈیکس آج کلوز ہوا 4,671 پہ، 101 ملین شیئرز اس میں ٹریڈ ہوئے۔ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج ظاہر ہے کہ اس وقت پولیٹیکل انسرٹینٹی اور اسپیشلی اب جبکہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جو معاملات ہیں، نیب کے حوالے سے جو معاملات ہیں، ان کا رزلٹ آنے کے بالکل قریب ہے اور اب بات کی جا رہی ہے کہ شاید وہ جو کیسز ہیں ان کے حوالے سے ایکسٹینشن دیا جائے۔ تو یہ ایک اگین فیئر آف انون جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے اور آج ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ آلموسٹ اسی وجہ سے بڑی تھوڑی سی گھبراہٹ کا شکار بھی رہی کہ مارکیٹ میں اس وقت کوئی صحیح سمت اس کو نہیں مل پا رہی پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر بھی، اور ظاہر ہے کہ الیکشن کے بعد، سینٹ الیکشن کے بعد اب جو جوڑ توڑ کا عمل ہے سینٹ چیئرمین شپ کے حوالے سے اور جو نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو وہ بھی تھوڑا سا انویسٹر کے کانفیڈنس کو شٹر کیے ہوئے۔ بہرحال آج ہم بات کرنا چاہیں گے اپنے اس پروگرام میں ایپٹما کے حوالے سے۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن جو ہے، ان کے مختلف نیوز پیپرز میں ان کے احتجاجی جو ہیں، آپ سمجھ لیں کہ ان کو ریکارڈ کرایا جا رہا ہے۔ ان کے کچھ ایڈورٹیزمنٹس آ رہے ہیں جس میں ان کا گلہ ہے کہ جو ٹیرفس ہیں، الیکٹریسٹی کے ٹیرف ہے، وہ کافی بڑھا دیا گیا پنجاب میں، اور اس لیے پنجاب کی تقریباً 70% جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اور ظاہر ہے کہ پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے ہماری ایکسپورٹ میں مور دین 50% جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، وہ مشکلات کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ان کے ایشوز ہیں جس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج اس وقت ہم موجود ہیں ایپٹما لاہور کے دفتر میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد مظہر صاحب، آپ چیئرمین ہیں FBR افیئرز کمیٹی ایپٹما کے۔ شاہد صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے معاملہ کیا ہے، یہ گیس اور الیکٹریسٹی کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، معاملات تو بہت زیادہ ہیں، مگر پنجاب میں خصوصی طور پہ ہم یہ اشتہار میں بھی دے رہے ہیں کہ انڈسٹری ہر ہفتے کوئی نہ کوئی انڈسٹری بند ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو گیس ملتی ہے جس سے ہم اپنی بجلی جنریٹ کرتے ہیں، اس کی قیمت تقریباً 1300 روپے ہے، وہ ہے LNG گیس۔ اس کے بالمقابل جو باقی 3 صوبے ہیں ان میں جو گیس ملتی ہے اس کی قیمت تو 600 روپے ہے، مگر زیادہ تر وہ کورٹ میں کیسز ہیں اور وہاں کے لوگ زیادہ تر وہ 488 روپے میں ان کو گیس ملتی ہے، جس سے وہ بجلی بنا کے اور وہی پروڈکٹ بناتے ہیں جو ہم بناتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک انڈسٹری والا 488 روپے سے بجلی پیدا کرے گا تو اس کا کوئی 5 ساڑھے 5 روپے یا 6 روپے یونٹ بھی آئے گا بجلی کا خرچ، اور جو 1300 روپے کی LNG سے بجلی بنائے گا اس کا وہ یونٹ بنے گا 15 ساڑھے 15۔ تو اگر اتنا بڑا فرق ہو تو پنجاب میں انڈسٹری کیسے چل سکتی ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب جب بطور وزیر آئل منسٹری جب ان کے پاس تھی، اس وقت جب یہ LNG امپورٹ کر رہے تھے، تو کیا اس وقت یہ چیزیں ذہن میں نہیں رکھی گئی تھی یا آپ کو اس وقت کیا پکچر دکھائی گئی تھی؟ اس وقت جب پہلا کنسائنمنٹ آیا تھا پاکستان میں، اس وقت اس کی قیمت تھی 650 روپے۔ وہ گریجولی ایک تو ڈالر کا افیکٹ آیا، دوسرا آئل پرائسز بڑھ گئیں، اور اس کے علاوہ جو ایڈ آنز انہوں نے اس پہ لگائے کہ ایک DES پرائس ہوتی ہے جو وہاں پہ کراچی میں نکلتی ہے، اس کے بعد مختلف لوگوں کے چارج اس پہ ڈلتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک UFG کا ایلیمنٹ ہے کہ جو ڈومیسٹک میں یا دوسری جگہوں پہ گیس چوری ہوتی ہے وہ کوئی 10.5-11% وہ بھی اس پہ ایڈ کر دیتے ہیں۔
حالانکہ یہ انڈسٹری میں تو کوئی کانسیپٹ پاکستان میں اس وقت UFG کتنا ہے, ایک پاکستان میں کتنا ہے؟ ابھی لیٹسٹ جو انہوں نے بل میں ہمیں LNG کے بل میں چارج کیا ہے وہ 10.7 ہے, اور وہ بھی دیکھیں اتنا فرق ہے کہ جو نیچرل گیس ہے اس میں ان کو اوگرا نے لمٹ کیا ہوا کہ چاہے جو بھی آیا UFG یہ 4.5% سے زیادہ صارف سے نہیں چارج کر سکتے. دنیا میں 6% سے زیادہ نہیں ہے, دنیا میں اس سے بھی کم ہے. یہاں پہ 4.5% الاؤ ہوا ہے, مگر یہ کیا کرتے ہیں کہ LNG میں وہی جو 4.5% نیچرل گیس میں چارج ہوتا ہے, یعنی کہ کراچی میں یا دوسرے صوبوں میں اگر تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں کہیں پہ تھفٹنگ ہے, کہیں پہ لیکیج ہے, تو اس وجہ سے یہ ایشو آ سکتا ہے. یہاں پہ تو آپ LNG لے کر آ رہے ہیں, اس میں کیا 11% وہ دوسری جو جگہوں کی ڈومیسٹک کی ہے یا اور جگہوں کی UFG ہے وہ ہمارے کو ڈال دیتے ہیں, تو ہمیں 11% وہ. تو اس لیے اگر فرض کریں $7 کی قیمت یا $8 کی قیمت چل رہی ہے کراچی میں, تو وہ بڑا چڑھا کے یہاں کر دیتے ہیں $11 $12. تو ایک تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ اس پہلے جو ہے یہ اتنے ایڈ آنس نہیں تھے, یہ ایسا ایسا انہوں نے گریجولی بڑھایا. اور اسی طرح دوسرا جو ہمارا مین ہے وہ ہے بجلی. بجلی میں ایسا ہے کہ یہ مختلف ڈسکو کے ٹیرف اپروو ہوتے ہیں. اس میں جو ایفیشینٹ ڈسکو ہے, فرض کریں اگر اس کا ٹیرف اپروو ہوا کہ $9 $9.25 آف پیک, $16 پیک میں, تو جو ورسٹ ڈسکو ہیں جہاں چوری بہت ہے اور ریکوری بہت کم ہے, ان کا ٹیرف فار ایگزامپل ہو گیا $22 پیک کا اور $18 آف پیک کا. تو ایک ویٹ کرنے کے لیے کہ سب ایک جگہ ٹیرف ہو, اس کا انہوں نے ایک بنا دیا TR سرچارج, ٹیرف ریشنلائزیشن سرچارج. اب وہ جو آنیسٹ کسٹمر ہے جس کو اصولاً انہوں نے چارج کرنا تھا $9 جو اپرووڈ ہے ٹیرف, اس کو $3.63 وہ دوسری جو DSCOs یا اور جگہوں پہ جہاں چوری ہو رہی ہے, بل پیمنٹ نہیں ہو رہی, وہ بھی ان کو لگا دیتے ہیں. اچھا, تو اوور آل آپ کتنا اس وقت لگا ہے؟ 11 کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پنجاب میں جو 24 گھنٹے بجلی چلاتا ہے اس کو تقریباً بجلی جو ہے وہ $12 کی ایوریج پڑتی ہے, اور اس کے مقابلے میں گیس سے جو کراچی میں بجلی بنا رہا ہے اس کو $5.5-6 کی پڑتی ہے, اور LNG سے بنائیں تو 15-16 کی. تو پنجاب میں آپشن ہی ختم ہو گیا نا. ود ان دی کنٹری آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس وقت بہت ڈسکریمنیشن ہے, بہت زیادہ ڈسکریمنیشن. یہی ہمارے اشتہار میں لکھا ہوا ہے کہ یا تو حکومت سیدھا سیدھا کہہ دے جی پنجاب والوں کو جی آپ انڈسٹری بند کر دیں, کوئی اور کاروبار کر لیں, کیونکہ اتنے زیادہ ڈفرینس کے ساتھ تو پنجاب میں انڈسٹری چل نہیں سکتی. تو یہ کیا پھر یہ فیلئر ہے یا کیا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کی ایکسپورٹ ہے $20 ارب اور ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے $40 ارب کا. اگر ہم یہ گیپ نہیں ختم کریں گے تو ہم یا تو قرضے لیں گے, اور قرضے کب تک لیں گے؟ جب قرضے لیں گے تو واپس بھی کرنا ہے, اس کا سود بھی دینا ہے. تو ابھی تو ہمارے پاس وہ قرضے دینے کے لیے ہم مزید کو اٹھا رہے ہیں. فسکل ڈیفیسٹ آپ کے پاس چل رہا ہے, اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. شاہد مظہر سے موجود ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے ناظرین, ایک چھوٹے سے بریک, اور بریک کے بعد بھی جانیں گے کہ آپ جمع لاہور اس وقت جو سراپا احتجاج ہے ان کے اور کیا ایشوز ہیں. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ. ایک بار پھر اپٹنا ہاؤس لاہور سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت ان کا ایک ہنگامی اجلاس بھی جا رہا ہے, پیچھے میٹنگ جاری ہے. کیا طے پا رہا ہے سر آج کی میٹنگ میں, کیا بات کی جا رہی ہے؟ بات تو یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ سے یہی کہا ہوا ہے کہ اگر آپ پنجاب میں انڈسٹری دیکھیں 70% انڈسٹری پنجاب میں ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ میں بہتری ہو تو ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی ہمیں, اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے انڈسٹری کا چلنا بڑا ضروری ہے. تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ جو انڈسٹری چل رہی ہے اس کا پہیہ چلتا رہے اور جو بند ہو گئی ہے وہ ریوائیو ہو جائے, تو اس کے لیے ان کو یہ ملک میں ایک ہی گیس کا ریٹ کرنا پڑے گا, اور بجلی کے ریٹ میں جو وہ $3.63 لوگوں کی چوری آنیسٹ کسٹمر کو ڈالیں وہ ان کو وڈرا کرنا پڑے گا. ورنہ ہمارے یہاں تو یہی ہوگا کہ ابھی پھر وہ اخباروں میں آپ نے تھوڑے عرصے پہلے دیکھا تھا $7 ارب کا اور قرضہ لے رہے ہیں. تو قرضے پہ قرضے لیتے جائیں گے. ہمارے جو ریزروز ہیں آپ وہ دیکھیں کہ ہر ہفتے کم ہو رہے ہیں, ایک مہینے میں $1 بلین کا ریزرو کم ہو رہا ہے. تو آگے جا کے تو یہ بہت ہی ڈالر روپے پیریٹی کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ ایکسچینج ریٹ آپ کی کرنسی 5% ڈی ویلیو ہوئی, ایکسپورٹرز کے لیے کیا رہا اس میں؟ دیکھیں جی, ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اس کے کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں, نقصان بھی ہوتے ہیں. فائدہ ہوا کہ ایکسپورٹر کو اس کے کمپٹیٹیو زیادہ ہو گیا اس کا پروجیکٹ, مگر آن دا ادر سائڈ را مٹیریل جو امپورٹ ہو رہا ہے وہ مہنگا ہو گیا. آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹوٹلی را مٹیریل جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, تو یہ فائدہ نہیں ہوا اس کا. مطلب دونوں سائڈ سے کوئی فائدہ کوئی نقصان. اصل چیز تو یہی ہے کہ آپ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کریں,
اور اپنے یہاں جو دنیا میں طریقہ کار ہے کہ جو ریبیٹس وہ دیتے ہیں وہ ریبیٹس دیں اور باقی ہر چیز کو اسٹیبل رکھیں. تو ریٹرنز جو ریفنڈ اس وقت آپ لوگوں کے پھنسے ہوئے ہیں اس کے اوپر کچھ کوئی سننے والا ہے کہ نہیں سننے والا ہے؟ سننے والے بہت ہیں مگر کام کرنے والا کوئی نہیں, دینے کو نہیں تیار. 200 ارب پھنسے ہوئے ابھی, 250 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں اور ابھی کئی دفعہ وعدہ کر کے گئے ہیں. پچھلی دفعہ وعدہ کیا فروری میں ٹوٹل دے دیں گے, پھر وعدہ کیا جی ہر مہینے 15 ارب دیں گے, مگر ابھی تک. رانا افضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پھنس گئے تھے اس میں فائنینشیل ٹاسک فورس جو ایسوسی وہ جو ایشو ہے جس پہ گرے لسٹ میں پاکستان, تو ہم فوکس ہمارا اس طرف چلا گیا تھا تو ہم اس لیے ریفنڈز کے اوپر کام نہیں کر سکے. وہ دیکھیں وہ تو اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں, اور وہ تو ہفتہ 10 دن کی کہانی اخباروں میں آئی ہے. یہ ریفنڈ تو ہمارے سال کے پھنسے ہوئے ہیں, اس سے تو اس کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے, کوئی لنک ہی نہیں ہے اس کے گرے لسٹ سے. ہمارے ریفنڈ کا کیا تعلق, یہ ہمارا پیسہ ہے جو گورنمنٹ لے کے. آپ سمجھتے کہ ترجیحات میں نہیں ہے؟ مطلب ڈار صاحب جو تھے وہ کس طریقے سے ڈالر کو بند کر کے انہوں نے پابند کیا ہوا تھا 105 روپے کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ, حالانکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ کہتا ہے کہ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں. یا تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ آئی ایم ایف نے کس طریقے سے فلیکسیبل جو آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے اس کو برداشت نہیں کیا, فکس کو کیسے کر گئے. کچھ پالیسی سمجھ میں آتی ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, اگر تو پالیسی بہتر ہوتی تو جب یہ آج سے 4 سال پہلے ہم نے 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ٹارگٹ حاصل کی ہوتی, کنڈیوسو ہوتی فار مینوفیکچرنگ سیکٹر, فار ایکسپورٹ سیکٹر, تو وہ آج 25 ارب کی بجائے ہم 30 ارب کم از کم کر چکے. والیومیٹرک گروتھ تھی وہ کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوئی نا, وہ تو 25 ارب جب 25 ارب تھے وہ جو ٹچ ہو چکے تھے. مطلب 25 ارب جب یہ نئی حکومت آئی اس وقت 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ تھی. نئی حکومت آئی تو 4 سال میں وہ 25 ارب کے 20 ارب ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پالیسی ہماری مشورے جو ہم نے ان کو دیے مختلف وقتاً فوقتاً جب سے یہ آئے, ہم بہت مشورے دیتے رہے ہیں, اگر اس پہ کچھ عمل کرتے تو آج میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ 25 ارب کے بجائے ہم 30 ارب پہ کھڑے ہوتے. کیا کہا آپ نے؟ اب مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بجٹ ریویو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ رانا افضل صاحب ہیں, اگلے مہینے 2 مہینے بعد بجٹ بھی ہوگا. آپ پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہی اجلاس ہو رہا ہے کہ ہم نے بجٹ میں ان کو ریکمنڈیشنز کیا دینی ہے وہی ہم فائنل کر رہے ہیں. سنتے ہیں مطلب کچھ عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں تو کہا نا, سنتے بہت ہیں, عمل نہیں ہوتا. اصل مسئلہ تو عمل کا ہے. اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر تو یہ جو حالات ملک کے نظر آ رہے ہیں, امپورٹ بڑھتی جا رہی ہے, ایکسپورٹ ایک جگہ پہ اب آ کے شرنک ہو کے اب چلیں رک گئی ہے, اب نہیں اور مزید شرنک ہو رہی, مگر گیپ تو بہت آ گیا نا, 60 ارب اور 20 ارب کا, 40 ارب ڈالر کا. آپ فورسی کر رہے ہیں بیلنس آف پیمنٹ کرائسس آگے چل کے, آپ فورسی بہت زیادہ بہت بڑا کرائسس ہے وہ آج ہے, آگے جا کے تو اور بڑھ جائے گا. آج ہی کرائسس ہے بیلنس آف کرائسس. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری اکانومی جو ہے وہ کرائسس میں ہے؟ بالکل ہے, بہت زیادہ کرائسس میں ہے. ہمارے پاس سود دینے کے پیسے نہیں ہیں, قرضہ اتارنے کے پیسے نہیں ہیں, تو ہم تو اس میں پھنستے جا رہے ہیں چکر میں. اور ان کا وے آؤٹ ہم نے بتایا ہوا ہے کہ آپ انڈسٹری کو سپورٹ کریں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری صحیح کریں. لاسٹ چلتے سر, جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے کیا کر لیا ہم نے؟ 2 سال اور ایکسٹینشن اس کی مل گئی, ہم نے کیا کر لیا اس سے؟ ہم کو خاطر خواہ نہیں, میں تو بتا رہا ہوں 25 ارب سے ہم آگے 20 ارب ڈالر ایکسپورٹ پہ, تو اس کا تو ہم نے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکے. اس میں ایک بہت بڑا سیکٹر ہے سنتھیٹک پہ, یہ ہے کہ پولیسٹر فائبر پہ ڈیوٹیاں ہی اتنی لگائی ہوئی ہیں, ورنہ سب سے زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے سنتھیٹک آئٹمس پہ. منگائیں, اس کا کپڑا بنائیں, گارمنٹ بنائیں, ایکسپورٹ کریں. صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ صورتحال جاننے کے لیے کہ اس وقت اکانومی ہے کہاں پہ. آپ روز سنتے ہیں کہ ہمیں یہ ملک بھی قرضہ دے رہا ہے, ہمیں وہ ملک بھی قرضہ دے رہا ہے, سارے ہمارے اکنامک مینیجرز جو ہیں وہ بہت خوش ہیں اس وقت, لیکن اصل صورتحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے یہ تمام ایکسپورٹرز اور مینوفیکچررز جو ہیں اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اور لاہور کے یہاں پر بیٹھے ہیں. آپ سے کچھ دیر پہلے کافی گہما گہمی تھی یہاں پہ. ہم نے پرسنلی ریکویسٹ کیا شاہد مظہر صاحب کو, اس میٹنگ سے نکل کے انہوں نے ہم سے چیزیں جو ہے ہمیں بتائیں کہ ان کے کیا ایشوز ہیں, کیا پریشانیاں ہیں. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.